تو یہ ایمان کا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیان فرما دیا ہے۔ اب ایمان کے ہمارے اندر ہونے کی کیا علامات ہیں اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ فرمایا، اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اور اس اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو کہ یہ ایمان کا پہلا اور افضل و اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر تم اس کیفیت پر ہو تو سمجھ لو کہ ایمان کے افضل درجے پر تم موجود و قائم ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور اگر تمہارے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی اور تمہاری نظروں کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو یہ نہیں کر سکتے، تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو زبان سے اس کا اقرار کرو، حق گوئی بیان کرو، کہو یہ غلط ہے، کہو یہ خلاف سنت ہے، کہو یہ خلاف شرع ہے، کہو اس کا اللہ اور رسول سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، تمہیں مبارک ہو، تم ایمان کے دوسرے درجے پر موجود ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو پھر اس وقت کیا کیا جائے؟ اگر ہم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے اور اگر ہم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو ایمان کا سب سے نچلا درجہ، سب سے ضعیف درجہ، سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ تم اس چیز کے لیے دل میں برا جانو کہ ہاں یہ چیز بری اور غلط ہے، ہاں یہ چیز بری اور غلط ہے، ہاں یہ چیز بری اور غلط ہے۔ اگر یہ تین درجے ہم اپنے سامنے رکھیں، اگر ان تینوں درجوں میں ہم اپنے آپ کو کسی ایک درجے پر بھی نہ پائیں تو میرے دوستوں فکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ یہ بات کسی کیفیت کی، یہ بات کسی سنت کی، یہ بات کسی مستحب کے عمل کی نہیں ہو رہی، بات ایمان کی ہو رہی ہے، بات اسلام کی ہو رہی ہے کہ یہ تین درجے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے۔ اب یہ تین درجے ہیں، ان تین درجوں کے بعد یہ تو ایمان کے ہونے نہ ہونے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد ایمان کی پوزیشن، ایمان کی اہمیت اور ایمان کی استعداد، ایمان کی مضبوطی معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، تو اس کے لیے جب تک تین صفات ہمارے اندر نہیں ہوں گی اس وقت تک ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ اور ان کے رسول سے زیادہ کائنات کی کوئی شے محبوب نہ ہو۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہ دے۔ یہ وہ پہلی صفت ہے، یہ وہ پہلی چیز ہے جس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، سرور ایمانی نصیب ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، یہ وہ دوسری حالت ہے جو سرور ایمان کو پیدا کرتی ہے۔ انسان کے اندر وہ کیفیات معجزن کرتی ہے جو انسان کے اندر وہ سرور اور وہ اللہ رب العزت کے قرب کے مزے اور اللہ رب العزت کے قربت کے تعلق کو کھولتے ہیں۔ یہ مسلمان کی ایک دوسری صفت ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ ایک مسلمان کو ایمان کا سرور اگر چاہیے اور وہ چاہتا ہے کہ ایمان کا سرور اس کو مل جائے تو تیسری کیفیت جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے ہٹنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کرنا، اس کے لیے ایسا ہی ہو جیسے کسی راحت پانے والی جگہ کو چھوڑ کر وہ آگ اور کانٹوں والی جگہ میں چلا جائے۔ اگر کسی کے اندر یہ صفات اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور تو اس کو مبارک ہو کہ وہ ایمان پر بھی موجود ہے اور کیفیات ایمان پر بھی موجود ہے۔ اگر ان تمام معاملات کو ہم اپنے اندر نہیں پاتے تو اس کے لیے بے انتہا فکر کی ضرورت ہے،
رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اور رجوع اللہ سے پہلے رجوع اولیاء اللہ ہوتا ہے۔ جب کسی ولی کامل کی صحبت ملتی ہے تو انسان یہ تمام چیزیں سوچنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، بغیر صحبت کے، بغیر اللہ والوں سے پوچھے اور بغیر اہل اللہ خاصان خدا کی نسبت کے یہ تمام چیزیں نہ سمجھ آتی ہیں نہ آئی ہیں۔ حلاوت ایمان کسے کہتے ہیں، سرور ایمان کسے کہتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں۔